کرتے تھے, انصاف کرتے تھے, لوگ ان کے اوپر بھروسہ کرتے تھے, اور مدینے کے اندر یہی چیز, اسی چیز کا پرچار ہوا. وہ ریاست تھی پہلے مکے کے اندر, وہ ریاست تھی, وہ زمانہ تھا جس میں اور بچیوں کو دفن کیا جاتا تھا, ظلم کر, ایک ایلیٹ کیپچر تھا, جو آج کل ایک اصطلاح استعمال ہو رہی ہے کہ ایلیٹ کیپچر, یا اشرافیہ جس طرح سے معاشرے کے ریسورسز پر قبضہ کرتے ہیں, یہ وہ ایلیٹ کیپچر تھا. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر کمیونٹی کے اعتبار سے انصاف اور احسان اور ہمدردی پیدا کرتے ہیں. جب مکے پہنچے تو لوگوں کے نمبر بڑھ گئے. جب لوگوں کے نمبر بڑھ گئے تو یہ ضرورت پڑی کہ وہ جو احسان انڈیویجول لیول پر ہو رہا تھا, وہ جو کمیونٹی کے ساتھ اسلامی معاشرہ تعمیر ہو رہا تھا, اس کو اب کوئی نظم دیا جائے. تو وہ نظم ریاست کہلائی, وہ نظم ریاست کہلائی, نمبرز کے بڑھنے سے ریاست کہلائی. ورنہ اصل اسپرٹ میرے مذہب کی یہ ہے, اسی وجہ سے میں اپنے آپ کو ان پڑھ کہہ رہا ہوں. اصل اسپرٹ جو میں سمجھتا ہوں میرے مذہب کی ہے, وہ انسانوں سے تعلق. اللہ تعالیٰ کو ایک ایک ذرہ, ایک ایک چیز اللہ کی عبادت کرتی ہے. اللہ کو خدا نہ خواستہ اعوذ باللہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, تو انسان سے وہ کیوں عبادت کی بات کو دہراتا ہے؟ وہ یہ کہ آپ سیکھیں. کیا سیکھیں؟ انصاف کرنا دنیا کے اندر, عدل کرنا, احسان کرنا. اصل مذہب کی اسپرٹ یہ ہے کہ میرا اور آپ کا تعلق کیا ہو. میرا اور میرے اللہ کا تعلق تو پوشیدہ ہے. میں طریقت کے حوالے سے نماز روزے پر کروں تو یہ میرا تعلق لوگوں کو نظر آ جاتا ہے, مگر دل سے میرا تعلق اللہ سے بالکل الگ ہے. میرا اپنا حساب ہے اللہ کے ساتھ, یہ مجھے دکھانے کی بتانے کی ضرورت نہیں ہے. مگر نماز روزہ میرے لیے ایک ایکسرسائز ہے, میں یاد کروں بار بار. اور دیکھو اللہ بھی جانتا ہے کہ انسان کو کس کیفیت میں پیدا کیا ہے کہ صبح سے شام تک 25-30 مرتبہ ہم یہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم صبح سے شام تک یہ کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم. کہتے ہیں بھولتے ہیں, کہتے ہیں بھولتے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جب کوئی عزیز انتقال کر جائے تو بڑی کیفیت پیدا ہوتی ہے دل میں کہ یہ دنیا تو فانی ہے, مگر پھر بازار میں آتے ہیں تو دنیا فانی نظر نہیں آتی. تو یہ بھی یہی کیفیت ہے. تو لہذا اللہ بھی کہتا ہے کہ سارے دن تم اس کے متعلق یاد دہانی کرو اور رٹی رٹائی بات کرنے سے گریز کرو. اچھا جی, تو اسلام میں قانون کا ارتقاء کیسے ہوا؟ دیکھیے اسلام کی فاؤنڈیشن, اور آپ لوگوں کے سامنے کہنا بالکل بیکار ہے, میں تو اپنے جیسے لوگوں کے سامنے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ قانون کا ارتقاء اس اعتبار سے ہوا کہ قرآن سب سے بڑا قانون آ گیا. میرے نبی نے بتا دیا کہ اللہ کا یہ قانون ہے. اس کے بعد میرے نبی کی زندگی اسوہ حسنہ دوسرا قانون بنا, جس کا انٹرپریٹیشن قرآن کے ساتھ مل کر وہ ان لوگوں کا قانون بنا. تیسرا صحابہ اکرام نے کس طرح سے اس بات کو سمجھا. 3 چیزیں ہو گئی. اس کے بعد اسلام کا قانون کیا تھا, یہ پچھلے 1300 سال سے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ دیر از نو لا بک ان اسلام ایکسپٹ اللہ کی کتاب. مگر مفتیان جو ہیں وہ ایک ایوالونگ قانون بنتا رہا. مفتیوں کے پاس لوگ اپنے مسائل لے کر جاتے رہے کہ مفتی صاحب میرا مسئلہ, میرا مقدمہ یہ ہے. اور ہزاروں انسیڈنٹس ہوتے ہیں نا. قانون تو ایک ہوتا ہے مگر اس کے اندر کسی کی مجبوری آتی ہے, کسی کی غربت آتی ہے, کسی کے مسائل آتے ہیں, کسی کی بیماری آتی ہے, کسی کی مینٹل کیس والی کیفیت آتی ہے کہ اس نے یہ بلاسفیمی کر دی ہے, کیا کر دیا. تو اس اعتبار سے مفتیوں نے فیصلہ کیا 1300 سال کسی ریاست نے قانون نہیں بنایا. یہ بڑی اہم بات آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں, اور جو اس میں کچھ دیکھنا چاہے وہ وائل بی فلاح کی کتاب ہے دا امپاسبل اسٹیٹ. اس کا عنوان ایسا تھا کہ میں نے پڑھی اور پھر میں نے چیف جسٹسز آف دا شریعت کورٹ اور چیف جسٹسز آف پاکستان ان سب لوگوں کو بھی بانٹی کہ اس کی اسپرٹ یہ ہے کہ اسلام کا قانون جو بنتا گیا وہ تو کمیونٹی کے ساتھ بنا. وہ کسی اس طرح سے نہیں بن گیا کہ ریاست کے بادشاہ نے یہ فیصلہ کیا آج سے یہ قانون ہوگا, ایسے نہیں بنا. یہ واحد قانون ہے دنیا کے اندر جو کمیونٹی کے ساتھ ایوالو ہوا ہے 1300 سال کے اندر. ریاست نے کب قانون بنانا شروع کیے؟ جب ظلم و جبر کی انتہا ہوئی 13ویں صدی میں, 14ویں صدی میں, جب چرچ نے بڑا ظلم کیا یورپ کے اندر. اچھا, ارتقاء وہاں ہو رہی تھی, مسلمان اس زمانے میں زوال پہ جا رہا تھا, ارتقاء وہاں ہو رہی تھی. تب کیسے قانون بنا جناب؟ 100 سال کی جنگ ہوئی, 70 سال کی جنگ ہوئی, 30 سال کی جنگ ہوئی,
सारा यूरोप आपस में लड़ाई कर रहा था, सारा यूरोप, कितना क़िताल हुआ। इसके बाद एक वेस्टफेलियन ऑर्डर, एक सब लोग मिले, जैसे आज यूनाइटेड नेशंस में मिले हैं, सब लोग मिलकर उन्होंने ये कहा कि अब नेशंस बनेंगी, नेशंस एहतसाल से निकलेंगी। और चर्च का हाल ये है कि इब्राहिम बावानी वक्त में एक किताब तहरीर की थी जिसका नाम था द मॉरल साइड ऑफ क्रिश्चियन क्लर्जी। उसके अंदर इस बात का जिक्र है और आपको तारीख में मिल जाएगा कि चर्च के जो काउंट्स थे, कैथोलिक चर्च के जो काउंट्स थे, जो फ्रांस में थे और छोटे छोटे रीजन्स के अंदर उन्होंने एक टैक्स कलेक्शन का निज़ाम बनाया हुआ था। शादी जब वो सैंक्शन करता था जब औरत एक रात काउंट के साथ गुजार ले। ये हाल था क्रिश्चियन चर्च का उस वक्त, जवाल पजीर चर्च था। वो चर्च नहीं है जो हजरत ईसा की तालीमात से चलता हो। उससे बगावत की मार्टिन लूथर ने, प्रोटेस्टेंट चर्च ने। उस बगावत का एक जिक्र आपसे कर दूं कि मुसलमान का जवाल कहां से शुरू होता है। उस बगावत को सबसे ज्यादा ताकत मिली जब गुटेनबर्ग प्रेस बना जर्मनी के अंदर। उसने उसकी ट्रीटाइजेस छाप छाप कर दुनिया में बांटना शुरू की 1325 से 1340 में। गुटेनबर्ग बाइबल भी वहीं छपी। उसने हिलाकर रख दिया कैथोलिक चर्च को। जब उसने हिलाकर रख दिया कैथोलिक चर्च को तो मुसलमानों ने ये महसूस किया कि ये प्रिंटिंग प्रेस तो बड़ी खतरनाक चीज है, ये तो इल्म सारे में फैला देगी। तो मेरे भाइयों, 300 साल मुसलमानों के यहां प्रिंटिंग प्रेस नहीं बना, 300 साल नहीं बना। पहला प्रिंटिंग प्रेस बना इस्तांबुल में 1725 में, जो मुसलमान था। उसके ऊपर पाबंदी थी कि अरबी जबान, अरबी अल्फाज नहीं इस्तेमाल करोगे। लैटिन में जो मर्जी आए लिखो। 13-14 साल वो चलता रहा। तो 300 साल इल्म इंतजार नहीं करेगा कि अल्लाह ताला के महबूब नबी की उम्मत को एक एज दे दे। अल्लाह का भी अपना कानून है। तो मुसलमानों को आज भी आप देखिए, जिस चीज से घबरा जाता है मुसलमान, उसको पहले रोकने की कोशिश करता है, बजाय इसके कि उसको समझे। आज मीडिया पर पाबंदी है, अखबारों पर पाबंदी है, टेलीविजन पर पाबंदी है, हर चीज पर, सोशल मीडिया पर पाबंदी है। अखबार अब कोई नहीं खरीदता, बहुत कम लोग। टीवी देखना लोगों ने बंद कर दिया, क्योंकि टीवी के अंदर जिस तरह से लिफाफी किस्म के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, जिस तरह से कोई पता ही नहीं चलता, झूठ पर झूठ बोले चले जाते हैं। टीवी देखना बंद कर दिया और सोशल मीडिया वो वाहिद जरिया है। सोशल मीडिया पर ये कहा जाए कि जी इसमें झूठ भी चलता है, जरूर चलता है। अखबार में भी झूठ चलता था। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में झूठ चलता था। जब अल्लाह ताला ने कुरान की वो आयत नाजिल की कि अगर कोई तुमको झूठ बताए, फेक न्यूज़, तो अपने नबी से पूछ लो, तस्दीक कर लो। उस जमाने में भी झूठ चलता था। तो कोई एजेंसी बंद कर देना कि इसमें झूठ है। इस वक्त आप ये देखिए कि 8 फरवरी को जो आपने अक्कासी की कौम की, वो ट्विटर बंद था, सोशल मीडिया बंद था, सब कुछ बंद था, टीवी पर भी कुछ नहीं आ रहा था। सीना बसीना जो मुसलमानों ने आपस में बात की है, सिंबल भी ले लिया काजी फाइज ईसा ने, एक जुल्म किया। कहां वो तकरीरें कर रहा था इंग्लैंड के अंदर कि जी सिंबल तो बेड़ंता जरूरी है। फिर बाद में अब ये फरमाते हैं कि जी मेरा फैसला ये नहीं था, ये था। अच्छा, अगर ये था तो तुम तमाशा देखते रहे, जुल्म होता रहा, 3 महीने जुल्म होता रहा और आप तमाशा देखते रहे, और आज आपको ख्याल आया कि ये जुल्म नहीं था। तो मैं आपके सामने ये बात कह रहा था कि जब वेस्टफेलियन ऑर्डर बना तो सारे चर्च ने, सारे यूरोप ने यह तय किया कि चर्च को निकालो, सेकुलर बनाएंगे हम रियासतें। और नतीजा ये हुआ और ये उम्मीद लगाई कि इंसानियत पर भरोसा करेंगे, इंसान को इंसान से हमदर्दी होगी, उस पर भरोसा करेंगे। मगर जो क़िताल की कैफियत है जो 20वीं सदी में हुई, 10 करोड़ लोग पहली जंग अजीम में, 10 करोड़ लोग दूसरी जंग अजीम में, और आज भी वो क़िताल की कैफियत मेरे भाई जारी है, आज भी जारी। तो क्या हुआ, वो इंसानी हमदर्दी ने मजहब की जगह नहीं ली, वो वेस्टेड इंटरेस्ट, मेरी लालच, मेरा एक्सप्लॉयटेशन, मेरा कब्जा, ये कैफियत है। और इसी वजह से मैं आपके सामने ये बात कहना चाहता हूं कि दुनिया के अंदर इतना गंद है। यानी आपने गजा की बात की, फलस्तीन की बात की, मैं समझता हूं कि मैं तारीफ करता हूं ईरान की कि उसने निकलकर एक मुकाबला करके दिखाया और फर्क दिया। फर्क ये बताया कि तुम जिस तरह से जुल्म और सितम कर रहे हो,
گھروں کو گرا رہے ہو، مساجد کو گرا رہے ہو، بچوں کو مار رہے ہو، تو انہوں نے جو حملہ کیا وہ صرف ایک ایئر بیس کے اوپر حملہ کیا. اب ساری دنیا جاگ گئی، آج تک جاگی نہیں تھی. مگر آپ دیکھیے افسوس کی بات یہ ہے، تعصب انسان کو اتنا کھا جاتا ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ سب جرائم جو ہولوکاسٹ ہوا تھا جس میں یہودی 6 لاکھ کہتے ہیں مارے گئے تھے، یقیناً مارے گئے ہوں گے. کوئی انسان اس طرح سے مارا نہیں جانا چاہیے. اور اسلام نے تو بڑا مذہب، رنگ و نسل کو دیکھے بغیر انصاف کیا ہے، اور انصاف مسلمانوں کا یہی ہے. تو کوئی مسلمان یہ نہیں چاہتا کہ اس طرح سے کسی قوم کو ختم کیا جائے. تو وہاں پر جس انداز سے ہوا تو چھپی ہے یہ بات، سالوں میں پتہ چلی. یہ تو روزانہ سوشل میڈیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچہ مر گیا، یہ بچی مر گئی، یعنی دیکھ کر رونا ہی آتا ہے. اور مسلمان آج کل صرف رو ہی رہا ہے، کرنے کو تیار نہیں ہے. یہی پاکستان جس میں ٹیئر گیس شیلنگ ہوتی ہے جب نکلتے ہیں فلسطین کے لیے بھی، تو افسوس ہے، میں اس کی مذمت بھی کرنا چاہتا ہوں. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو اس وقت اس میں واحد میں آپ کو بتاؤں، فروری میں پوپ نے ایک خط لکھا جو ہیڈز آف اسٹیٹس کے لیے ہوگا، مجھے بھی وہ آیا. اس کے اندر وہ واحد آدمی ہے جو سارے یورپ کے اندر فلسطین کی بات کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ کے اقوال کا کچھ تو اثر رہے گا وہاں پر. جب سیکولرزم لے کر آئے تو سارے کوئی اینکر ہی نہیں رہا. اور ہیومینیٹیرینزم جو اینکر بننا تھا وہ اینکر بنا ہی نہیں. صرف میری لالچ، میری طاقت، میرا کام، میں دنیا کے 100 ملکوں پر بمباری کرتا رہوں، بس یہ کیفیت ہے. اس وجہ سے دنیا انتظار کر رہی ہے میرے دوستوں بھائیوں، مسلمانوں کا دنیا انتظار کر رہی ہے. وہ عدل اور انصاف اور احسان کے قانون کا دنیا انتظار کر رہی ہے. دنیا تڑپ رہی ہے. مگر ہم اپنے ملک کے اندر بھی، ہم دنیا کی کیا بات کریں جب اپنے ملک کے اندر بھی ہم رونتے چلے جاتے ہیں، عورتوں بچوں کو جس طرح سے مارتے ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے عدل، انصاف اور احسان کا ایک فرق مجھے پتہ چلا اور اندازہ ہوا، اور میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آج بھی آپ نے پاکستان میں یہ کیفیت دیکھی ہے. اور مجھے تعجب تھا، جب تک میں نے پڑھا نہیں، تلاش نہیں کیا کہ کیا ہوا. میں نے جو موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف ہیں ان سے ایک دن میں ذکر کیا. میں نے کہا کہ دیکھیں، سب سے اچھا کام یہ ہوا کہ کووڈ کے دوران پاکستان میں ہلاکتیں سب سے کم ہوئی، اور اس کی وجہ میں نے ان کو بیان فرمائی. اور میں نے کہا کہ پاکستان واز دا 5th موسٹ سکسیسفل اسٹیٹ ان دا ورلڈ جس میں یہ ہلاکتیں کم ہوئی. انہوں نے کہا نہیں جی، تھرڈ ایسا ملک ہے دنیا کے اندر جس نے یہ کامیابی حاصل کی. میں نے ان سے پوچھا آپ بتائیے کہ کیوں حاصل کی. کوئی جواب نہیں تھا. تو میں نے بتایا 5 چیزیں مجھے جب تک معلوم تھیں، اور 6ٹھی بعد میں آئی ہے. اس کا میں آج آپ کے سامنے پہلی مرتبہ پبلکلی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں کیا سمجھا ہوں. تو 5 چیزیں یہ تھیں کہ اول تو یہ کہ ہم نے پولیو سے سیکھا کہ جس ایریا میں وائرس ہے وہیں جا کر اس کو ہینڈل کر لو. ایک دوسرے یہ کہ آپ کو تعجب ہوگا سن کر، اور حقیقت یہ تھی کہ کووڈ نے تفریق نہیں کی غریب اور امیر میں، سب کو مارا. اگر صرف غریب مر رہے ہوتے نا تو یہ ریاست کی اشرافیہ کیپچر ایسی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ غریب تو بچے بھی زیادہ پیدا کرتا ہے، ان ہائیجینک سچویشن میں رہتا ہے، صاف ستھرا نہیں رہتا، مرنے تو ان کو تو مریں گے ہی، مگر کیونکہ ہر امیر بھی مرتا رہا، برابری سے مارا اس نے. تو نتیجہ یہ ہوا کہ پالیسی صحیح بنی. 2. تیسرے، عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ روزانہ میٹنگ کر کے بات کرو اور ڈیٹا ایکسچینج کرو. 3 ہو گئے. چوتھے یہ کہ آپ کی دعاؤں سے، نور الحق قادری صاحب کی محنت سے ہم نے علماء کو ساتھ ملایا، اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ 3 چیزیں ہیں کووڈ کے اندر: ہاتھ دھونا، فاصلہ رکھنا، ٹھیک ہے جی، ہاتھ دھونا، فاصلہ رکھنا، اور اس فاصلے کے ساتھ ماسک پہننا اور نماز پڑھ لو. تو ہم نے مسجدیں کھولی رکھی. تانے ہمیں یہ پڑے کہ حرمین شریفین بند ہے. عارف علوی اور نور الحق قادری تم کیسے مسلمان ہو، ان سے بھی بڑے ہو کہ تم نے کھول لی. مگر اللہ نے اسی وجہ سے برکت ڈالی. میرے دوستوں، مجھے کوئی ایک لمحے کا شبہ نہیں ہے کہ پاکستان میں برکت کیوں آئی، اور وہ اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آئی. اب میں لاتا ہوں آپ کو اس چیز کی طرف جو میرا تازہ مطالعہ ہے. اس حوالے سے پچھلے دنوں میں نے ایک کتاب پڑھی، کیونکہ معیشت کے حوالے سے یہ ذکر ہو رہا ہے کہ کیسے ٹھیک ہوگی.
اچھا، اور معیشت پر مجھے پورا یقین ہے کہ IMF کے جو چیئرمین ہے جو بھی ہے اس کو بھی بٹھا دو پاکستان کی فائنانس منسٹری پر، تو معیشت ایسے ٹھیک نہیں ہوگی. معیشت چلتی ہے لوگوں پر، لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا تو نہیں چلے گی. تو معیشت چلتی کیسے؟ معیشت ایسے چلتی ہے کہ ایک کتاب آئی میری نظر میں جو اخبار کے اندر ایک مضمون چھپا، اس سے میں نے لی، وہ ہے دا مورل اکانومی، سیموئل بولز کی مورل اکانومی. وہ یہ کہتا ہے کہ کیپٹلزم تو میکیاویلی کس سے چلا، اسی انداز سے چلا کہ انسان کو جیسا ہے ویسے ہی ایکسیپٹ کر لو. یہ لالچی ہے، اس کو لالچ دے کر سرمایہ داری نظام چلاؤ. یہ سیل ہو رہا ہے، یہ بک رہا ہے، یہ چل رہا ہے، یہ نہیں کرو گے تو جرمانہ ہو جائے گا، اسی پر چلاؤ. اب نیا انداز جو ہے وہ اسلامی انداز ہے، وہ مورل اکانومی کا. مورل اکانومی کی کیفیت یہ ہے کہ اخلاقیات کو بھی اٹھاؤ ساتھ ساتھ، ان چیزوں کے ساتھ اخلاقیات کے ساتھ. خود ریاست اور حکمران اگر لوگوں کے ساتھ مل کر نہیں چلیں گے تو مورل اکانومی نہیں بنتی. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے کے ساتھ ایسے چلتے تھے کہ اگر بھوک تھی تو لوگ پتھر باندھتے تھے، وہ بھی پتھر باندھتے تھے. یہ نہیں تھا کہ وہ ریاست کا بادشاہ ہے اس کو کھانا پورا مل جائے. لوگ بھوکے رہ کر، میرے نبی کو اگر ایسی کیفیت ہوتی تو میرے نبی کے آگے سب کچھ رکھا تھا، اس کے باوجود اس نے بھی پیٹ پہ پتھر باندھے. اگر دیوار تعمیر کرنی تھی تو انہوں نے بھی اینٹ اور گارا اپنے کندھوں پر اٹھایا. تب قوم ساتھ چلتی ہے، تب قوم چلتی ہے، ورنہ نہیں چلتی. یہ ہے مورل اکانومی. تو کووڈ میں کیا ہوا کہ عمران خان صاحب نے یہ طے کیا کہ ہم لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے. ساری دنیا کہتی تھی لاک ڈاؤن، مر جاؤ گے. مجھے تانے پڑتے تھے کہ صدر صاحب آپ اللہ کے یہاں جائیں گے، اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا کہ آپ کی وجہ سے لاکھوں آدمی کیسے مر گئے. عمران خان نے کہا میں بند نہیں کر سکتا، لوگ مر جائیں گے. اور پہلا صدر تھا یا پہلا پرائم منسٹر تھا دنیا کا جس نے اتنا بڑا فیصلہ کیا، اللہ پر بھروسہ کر کے فیصلہ کیا. ساری سائنس اس کے خلاف تھی اور اس نے فیصلہ کیا، تب اللہ کی برکت آئی. یہ مورل اکانومی ہے. اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ قیدی نمبر 804 کو اگر رہا کرو گے تو وہ ایسے رہے گا. اچھا، اس کو تو میں 25 26 27 28 30 سال سے جانتا ہوں، مگر دیکھیں یہ ہوتی ہے ایک سمبولک شرکت عوام کے ساتھ، کمیونٹی کے ساتھ. کہ میرے ساتھ وہ جب سفر کیا تو کبھی ہم تھرپارکر میں آسمان کے نیچے مچھروں میں سوئے، کبھی ہم کہیں سوئے، کبھی ہم کہیں سوئے، کبھی ہوٹل کا کرایہ ہم دونوں مل کر افورڈ نہیں کرتے تھے تو ایک کمرہ لے کر دونوں سوتے تھے. اس سارے انداز سے گزرا. جب امریکہ گیا تو کسی نے 7 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرا دیا، وہاں بھی ٹھہر گیا. مگر جب ریاست کے ساتھ گیا وہ امریکہ تو وہ اپنی ایمبیسی کے کمرے میں سویا. تو بڑی بات، کوئی کروڑوں روپے نہیں بچا لیے انہوں نے، کوئی کروڑوں روپے نہیں بچا لیے. یہ شہباز شریف صاحب ابھی امریکہ گئے تو نیو یارک کے ہوٹل میں $5,500 کے کمرے میں ٹھہرے، ایک دن کے $5,500. تو فرق ہے نا. پھر یہ فرق ہی میری قوم کو پہچان لیا. اور جو اتنی اکثریت کے ساتھ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے وہ اسی مورل اکانومی کی وجہ سے اور اسی وجہ سے کھڑی ہے کہ جناب عمران خان کو قدر ہے عوام کی، عوام کے ساتھ چلنے والا ہے. میں آپ کے سامنے یہ بات بھی رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ بھی مت سمجھیے گا فلسطین جو ہے وہ مسلمانوں کا ایشو ہے. آپ بھول گئے ہوں گے پیلسٹینین فرنٹ فار دا لبریشن آف پیلسٹائن جو تھی، اس کا قائد جو تھا وہ ایک عیسائی تھا، جارج ہباٹ تھا. وہ میری طرح ڈینٹسٹ تھا. تو یہ تو مسیحی، فلسطین کے اندر 30% مسیحی لوگ رہتے تھے. مگر یہ رنگ اس طرح سے دے دیا گیا ہے کہ یہ صرف مسلمانوں کا ہے، جس طرح سے ظلم و جبر کیا گیا ہے. مگر یہ جو انصاف کی کیفیت ہے اس موضوع کے حوالے سے، تو میں نے ایک واقعہ پڑھا کہ خلیفہ نے ٹیونیشیا ایک جج کو بھیجا. آج کل ججز کا بڑا چرچا ہے، جس طرح سے یعنی عجیب معاملہ ہے کہ عدل تو بھی قانون کے اوپر تو قائم ہوتا ہے. اور آپ میں سے جنہوں نے شطرنج کھیلی ہو، یہ ہر وقت بساط کے قوانین بدلنے والی کیفیت ہے کہ اگر پیادے کے آگے پیادہ ایک چال چلتا ہے، ایک سٹیپ چلتا ہے، ایک خانہ بڑھتا ہے. اگر پیادے کے آگے
بادشاہ نظر آ جائے 10 خانوں کے آگے بھی تو یہ کل قانون بنا دیں گے, کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کر دیں گے کہ پیادہ اس بادشاہ کو مار سکتا ہے. اور اگر مار دیا اور پھر اپنا پیادہ اس کیفیت میں اپنا بادشاہ نظر آئے گا تو کہے گا کوئی بھی نہیں مار سکتا, چاہے پیادہ ہو چاہے فیل ہو, کوئی نہیں کرتا. یہ تو روزانہ قانون بدلنے والے لوگ ہیں. آج آپ کسی چیز میں آپ آگے ہو جائیے, آپ گول ڈی کے اندر لے جائیں اور گول کر دیں, وہ کہیں گے یہ گول نامنظور ہے. کیوں نامنظور ہے؟ یہ 5 لوگوں کو مل کر کرنا چاہیے تھا, اس نے اکیلے کیسے کر دیا؟ تو ان کا تو کوئی دین ایمان نہیں ہے قانون کے حوالے سے. ان کو کیا عدل اور انصاف اور احسان کا پتہ ہوگا. تو میں ایک ذکر کر رہا تھا کہ خلیفہ نے ٹیونیشیا میں ایک جج کو بھیجا, اس نے بندرگاہ پر اپنے دوستوں کو, لوگوں کو بلایا. یہ ہے مسلمانوں کا عدل, انصاف اور قاضی کا کردار. اب اس کو آپ کمپیئر کر لیجیے گا. اس نے لوگوں کو بلایا, اس نے کہا کہ دیکھو 3 چیزیں میں تمہیں دکھانا چاہتا ہوں. یہ ہے میری عورت, میری بیوی جو میرے ساتھ جا رہی ہے. یہ ہے اس ڈبے کے اندر کتابیں ہیں جو میں لے جاؤں گا, اور اس گٹھی کے اندر میرے کپڑے ہیں. تم دیکھ لو, اور جب میں واپس آؤں گا تو تم دیکھ لینا. وہاں گئے, 7-8 سال وہاں پر رہے. پھر جب بہت بوڑھے ہو گئے, لوگوں نے کہا کہ آپ رہیں, پھر بھی قاضی نے کہا نہیں میں جا رہا ہوں. واپس آئے, پھر اعلان کیا, لوگوں آ کر دیکھ لو, وہی عورت ہے, وہی مال ہے گٹھی کے اندر, وہی کپڑے کچھ وہی ہیں, کچھ بالکل پھٹ کر ختم ہو گئے تو وہ رفو کی کرتے رہے, وہ ختم ہو گئے, وہ ہیں. اور تیسرے یہ کہ کتابوں کا ذخیرہ بڑھ گیا ہے. یہ ہوتے تھے قاضی. اچھا, اور یہ کہانیاں اس وجہ سے کہ مجھے اور آپ کو انسپائر کریں. ان قاضیوں کو, ان یزیدوں کو سب بھول گئے جو ایک ایک رات اور ایک ایک نسل کے اندر ظلم کرتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کانفرنس آپ نے منعقد کی, یہ بے انتہا ضروری اسی معنی کر ہے کہ لوگوں کو اپنی روح, اپنی وراثت, اسلام کی وراثت کا صحیح معنوں میں احسان ہو. کوئی وجہ نہیں کہ میں اور آپ خاموش بیٹھے رہیں. جب میرے ملک کا آئین تباہ ہو رہا ہو تب بیٹھے رہیں. زین قریشی صاحب, آپ نے ذکر کیا کہ 73 میں اتنے کنسنسس سے بنا وہ آئین, مگر آپ کو یہ یاد دلا دوں 14 اگست کو یہ آئین بنا, سب نے دستخط کیے. 15 اگست کو بھٹو صاحب نے ایمرجنسی لگا کر دوبارہ فنڈامنٹل رائٹس بند کر دیے, اور جب تک ان کی حکومت رہی انہوں نے فنڈامنٹل رائٹس نہیں کھولے. یہ بھی یاد رکھا جائے. اور پھر آپ نے بھی پارلیمنٹ کا ذکر کیا. میں آپ کی پارلیمنٹ کی عزت کرتا ہوں. مجھے بالکل قرآن کے ورقے کے اندر کوئی کتاب دے دی جائے جو قرآن نہیں ہے تو اس ورقے کی عزت کروں گا, اس جلد کی عزت کروں گا, مگر کنٹینٹس جو ہیں جو قرآن نہیں ہوگا اس کی عزت تو نہیں کر سکتا. اس وقت پارلیمنٹ فارم 47 والا پارلیمنٹ ہے, کیسے عزت کروں میں؟ یہ دھاندلی والے لوگ ہیں, یہ زبردستی جھوٹ بول کر آئے ہیں. کوئی وجہ نہیں, یہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ آئین کی تبدیلی, کیا یہ اس قابل نہیں ہے کہ کوئی قانون پاس کر سکے. جنہوں نے آپ کو امانت نہیں دی ہے, جو جھوٹ کی بنیاد پر, جو قسمیں جھوٹ کی کھا کر آئے ہیں, ان کی عزت کیسے ہو سکتی ہے؟ اور میں صرف اس خاطر عزت کروں, جیسے میں آج کل یہ سوال بھی کر رہا ہوں, میں یہ سوال کرتا ہوں, اگر قاضی القضات ہو تو اس سے کرو کہ جی پولیس کے متعلق آج مجھے یہ پتا ہے کہ وہ میرے گھر میں گھسیں گے, چیزیں توڑیں گے, چوری کریں گے. یہ پولیس کے متعلق مجھے اپنی, عورتوں کے دوپٹے کھینچیں گے, عورتوں پر ظلم کریں گے, بچیوں کے ساتھ بچیوں کو ظلم کرتا ہوا دکھائیں گے. اگر پولیس میرے گھر میں آتی ہے تو میں کیا قانون کی پابندی کروں اور یہ کہوں کہ مارو, جو چادریں چھیننی ہے چھینو, کیونکہ میں نے اگر تمہارے پر ہاتھ اٹھا لیا تو میں قانون کی خلاف ورزی کروں گا؟ یہ مسلمانوں کیا تو کبھی نہیں تھا. میں اپنا حق خود روکوں گا. اور عدل انصاف کا اور وہ ڈسپلن کا اور وہ کیفیت کہ مسلمان ہاتھ روکتا تھا. حضرت علی کا مشہور واقعہ کہ جناب اگر وہ کسی کافر کو جنگ میں مارنے جا رہے تھے, اس نے تھوک دیا تو غصے کی وجہ سے مارنا ان کو گوارا نہیں تھا, انہوں نے اپنا ہاتھ روک لیا. وہ حضرت عمر کا مشہور واقعہ پرائیویسی کے متعلق, آج یہ آڈیو ریکارڈنگ کر کے سب کو سناتے ہیں, ان کو شرم نہیں آتی. حضرت عمر کا وہ مشہور واقعہ کہ جناب دیوار کے اوپر سے دروازہ کھٹکھٹایا, نظر نہیں آیا, کوئی آواز آ رہی تھی اندر سے, دیوار سے دیکھا تو لوگ شراب پی رہے تھے. تو ایک صحابی جو ساتھ تھے انہوں نے کہا جی اب آپ سزا دیجیے گا. تو حضرت عمر نے کہا میں تو اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں نے پرائیویسی کو, کسی کے گھر کو چپکے سے جھانکا, اللہ مجھے معاف کرے. سزا دینا تو دور کی بات ہے, اللہ مجھے معاف کرے. یہ ظالم حکومت, یہ ظلم کرنے والی حکومت غیر اخلاقی حرکتیں کر کے اس کا آڈیو, اس کا ویڈیو, یہ سب ہم سب کو سناتے رہتے ہیں.
پھر آپ نے حضور ایک فرمایا کہ جی تھنک ٹینک بنایا جائے. میں نے یہ سوچ کر کہ لوگوں کو کچھ پتہ چلے گا، ایک بڑی اچھی کتاب تھی تھنک اگین بائی ایڈم گرانٹ. اس کے اندر 2 چیزیں تھیں کہ اگر کوئی آدمی بڑے عہدے پر پہنچ جائے تو وہ 2 چیزیں یاد رکھے. ایک چیز یہ کہ اس کے اندر یہ انکساری ہو کہ میں اتفاق سے پہنچا ہوں، اللہ کی مدد سے پہنچا ہوں، حالات کی وجہ سے پہنچا ہوں، اور جہاں پہنچا ہوں وہ جگہ مجھ سے اتنی بڑی ہے کہ مجھے اس کے اوپر، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں آئی ہیو ٹو رائز فار دیٹ اوکیزن. اگر یہ انکساری ہے اس کے اندر تو پھر وہ محنت کرے گا اور کوشش کرے گا. اس کو اپنے اوپر زوم ہے کہ میں بدماشی سے پہنچا ہوں، جیسے اب بہت سارے لوگ پہنچے ہیں، ان کو وہ کوئی سیکھنے والا نہیں، زبردستی آیا ہوں، دھاندلی سے آیا ہوں، کسی اور کی چانس تھی، میں نے کسی وجہ سے وہ ریٹائرمنٹ ایج کے حوالے سے میں زبردستی آ گیا، میں چل رہا ہوں. ابھی بھی کوشش یہی ہے کہ پھر 2-3 سال مل جائیں. تو اس طرح سے کوئی عزت اس عہدے کی نہیں. دوسری بات اس نے کہا کہ بڑا لیڈر وہ ہوتا ہے جو علم کے لیے اپنے آپ کو کھلا رکھے اور علم آئے تو اس کے اعتبار سے بدل جائے. حضرت امام ابو حنیفہ کا بڑا قول کہ میں نے فیصلے کیے ہیں بہت سارے، مگر اگر کوئی قرآن سے یا میرے نبی کے حدیث سے تمہیں پتہ چل جائے کہ اس کے خلاف بات کی ہے میں نے تو میرے قول کو پتھر سے مار کر پھینک دینا. یہ ہے وہ انکساری جو مسلمانوں کے اندر ہوتی ہے. تو یہ میں نے جناب یہ کتاب بھی دی، سب کو دی، بڑے زوما کو دی، کوئی فرق نہیں پڑا. نہ وہ کتاب پڑھتے ہیں نہ علم جانتے ہیں. عمران خان نے صحیح کہا کہ سارے تو ان پڑھ ہیں، سیکھیں گے کہاں سے؟ نفرتیں دل میں بیٹھی ہیں. اللہ کہتا ہے درگزر کرو، یہ درگزر کرنے والے نہیں ہیں، کہاں سے سیکھیں گے؟ یہ سیکھنے والے نہیں ہیں جب تک ان کو اتار کر اکھاڑ کر تاریخ کے پورے کڑکٹ میں نہ پھینک دیا جائے. میں آخری تقریباً باتیں تو کرنے کو بہت ساری ہیں اور آپ کی مجبوری یہ صرف آج یہ ہو گئی کہ بہت دنوں بعد مجھے تقریر کا موقع ملا تو میں نے زیادہ ٹائم لے لیا. مگر میں 2-3 نعروں کے ساتھ اپنی گفتگو کروں گا. آپ لوگوں کی محبت ہے، آپ لوگوں کی محبت ہے، اور اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں ملک آپ کی طرف دیکھ رہا ہے. واقعی جو جن کے اوپر ظلم ہوا ہے، جن کا انہوں نے ذکر کیا کہ 9 مئی کے حوالے سے وہ جناح ہاؤس بن گیا اچانک، کہاں سے آیا جناح ہاؤس؟ ایک ریٹائرڈ جنرل جو وہاں رہتا تھا اس نے مجھ کو یہ کہا کہ 100% یہ فالس فلیگ آپریشن ہے، 100% فالس فلیگ آپریشن ہے. تو کب بن گیا جناح ہاؤس؟ اس کی بنیاد پر کیا کر لیا؟ جس نے حق نہیں دینا ہونا، وراثت کے اندر بھی یہ ہوتا ہے. جب بھائی بہن کسی کا حق مارتے ہیں تو پھر وہ قانون کو نہیں دیکھتے، پھر وہ کہتے ہیں کہ تم نے اپنے باپ سے بدتمیزی کی تھی، تم نے یہ کیا تھا، تمہارا کیا حق ہے بھائی؟ میں نے خدمت کی ہے، سارا حق میں لے جاؤں گا. یہی ہوتا ہے انسانوں کے اندر کہ بات کو، اپنی کسی بات کو اتنا بڑا کر دیں کہ ہر چیز اس کے اوپر وہ اوور رائڈ کرے گا. تو جو آپ کے ملک کے اندر ہو رہا ہے، کون اس کو روکے گا؟ کون روکے گا سوائے آپ جیسوں کے؟ میں نے مخدوم حبیب عرفانی صاحب سے یہی درخواست کی تھی. میں ان کا مشکور ہوں، نور الحق قادری صاحب کا ان کا مشکور ہوں کہ میں نے یہی کہا کہ مجھے امید ہے. دیکھیے کووڈ کے اندر میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ علماء اور مشائخ نے مل کر پاکستان کو وہ راستہ دکھایا جس کی بنیاد پر اللہ نے برکت ڈالی. مجھے 100% یقین ہے، مجھے ایک لمحے کا شبہ اس بات پر نہیں کہ کیوں بچ گئے، کیسے بچ گئی. وہی ماحول، وہی جینز، وہی رنگ، وہی آبادی، وہی کیفیت آب و ہوا کی، مگر پاکستان کے لوگ بچ گئے. تو یہ اللہ کی رضا کے بغیر تو نہیں ہوا. اور رضا کیوں آئی اس کو بھی تلاش کر لو نا، صرف انسانی ہمدردی میں. یہ بیچارہ یہ پناہ گاہیں کھولتا رہا لوگوں کے ساتھ، پناہ گاہوں میں کتنے لوگوں کو کھانا ملا ہوگا، مگر جو اسپرٹ ہے اور جو کیفیت ہے ریاست مدینہ والی وہ اس نے کی. اور آپ کو آخری بات یہ بتا دوں کہ ریاست مدینہ 1999 میں ہم نے بیٹھ کر یہ طے کیا کہ پاکستان کیسا ہونا چاہیے. 3 روز کے بعد 4 الفاظ کے اوپر طے کیا پاکستان تحریک انصاف نے اور عمران خان صاحب نے، اور ان کی بات بھی میں آپ دہرا. پاکستان ہم ایسا چاہتے ہیں کہ جدید اسلامی فلاحی ریاست بنے، اور ہر لفظ کو ڈیفائن کیا کہ اسلامی فلاحی جدید ریاست کس کو کہتے ہیں، اور اس اعتبار سے ریاست مدینہ آئی. اچھا، اور پھر ہمارے ہاں کچھ سیکولر لوگ بھی تھے، تو سیکولر لوگوں نے اس کے اوپر اعتراضات کیے. جب بحث لمبی ہو گئی تو خان صاحب نے یہ کہا کہ بھائی اس میں میں اٹل ہوں، جس نے ساتھ چلنا ہے ساتھ چلے، جس نے نہیں چلنا وہ رہ جائے، ہمیں اس کی فکر نہیں ہے.
اور وہ کمپیشن ہے، وہ محبت ہے، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا. جو ننگے پیر مدینہ میں گیا، یہ وہ محبتیں ہیں، ہے نا. یہ وہ دکھانے کے لیے گیا، یہ وہ اسپرچل ہیں کیفیات جو جس پر عمران خان صاحب عمل کرتے ہیں. تو آخر میں ایک تو آپ کو خود ہی معلوم ہوگا کہ اس نعرے کا جواب کیا ہے. تیرا یار میرا یار. کیا بات ہے، سب کو پتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. السلام علیکم. تمام احباب اپنی اپنی نشستوں پہ کھڑے ہو جائیں. اظہار یکجہتی کے لیے پیر صاحب کا حکم ہے. تمام احباب اپنی اپنی نشستوں پہ کھڑے ہو جائیں. وہ ہے جو اسی معاشرے کے اندر ایک خوبصورتی اور خوشبو پیدا کرتا ہے، محبت کی. تو عدل اور احسان کے اندر ایک بہت بڑا فرق ہے. ایک درگزر کی بات آتی ہے.